الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ سویبہ جاؤ، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے تو جا کے خبر لاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو گود میں اٹھایا اور پھر خوشی خوشی دوڑی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی اور ابو لہب کو خوشخبری دی۔ کہا، ابو لہب تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا محمد پیدا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کو بخاری کی کتاب النکاح میں، مصنف عبدالرزاق میں لکھا گیا، بیہقی کی سنن کبریٰ میں، بیہقی کی شعب الایمان میں، بیہقی کی دلائل النبوت میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس کو دیا، اور امام البغوی نے شرح السنہ میں، اور امام عسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری الشرح البخاری میں، اور عالم عظیم کے علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں اس کو روایت کیا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کر خبر دی کہ ابو لہب مبارک ہو، تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اپنی ان دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے سویبہ سے کہا کہ اے سویبہ، میں نے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں جا تجھے آزاد کیا۔ ناظرین کرام، سویبہ آزاد ہو گئی، اور غور کا مقام ہے کہ ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا۔ اللہ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا اور حالت کفر میں ہی یہ مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اس کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کے خواب میں آیا۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ ابو لہب کفر پر مرے، کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بڑی بری حالت میں ہوں، بہت برا حال ہے، اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، آگے آگ، پیچھے آگ، چاروں جانب سے آگ میں جل رہا ہوں۔ کہنے لگا، پورا سال ہر دن کفر کے عذاب میں مبتلا جلتا رہتا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی کم کر دیا جاتا ہے، اور جانتے ہو کیوں؟ وہ اس لیے میری ان 2 انگلیوں سے پانی کا ٹھنڈا چشمہ نکلتا ہے، اور وہ بہہ کر میں اتنا پانی آتا ہے کہ میں اس طرح پیتا ہوں اور جہنم کی آگ کی پیاس بجھاتا ہوں، اور اس دن مجھ پر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جسے پی کر کچھ مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، اور دوزخ کی پیاس اس پانی سے بجھ جاتی ہے۔ کہنے لگا، ان انگلیوں سے نکلتا ہے، کیونکہ ان انگلیوں سے میں نے پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اسے آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی میں کیا ہوا یہ عمل میرے لیے عذاب کی کمی کا آج بھی باعث بنا ہوا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا ہے۔ اب غور کا مقام یہ ہے کہ آپ دیکھیے، کافر کا کوئی عمل اسے آخرت میں اجر کا باعث نہیں بن سکتا۔ وہ ابو لہب ہے، کوئی اجر نہیں آخرت میں کافر کے لیے، لیکن وہ تو کافروں کا بھی سردار ہے، جس کے لیے آیت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، مگر اس نے آزاد کیا سویبہ کو، وہ بھی میلاد مصطفیٰ سمجھ کے نہیں، محمد بھتیجا سمجھ کر ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو رب نے فرمایا، اے ابو لہب، تو ابو لہب ہی صحیح، تو بدبخت صحیح، پر میرے محبوب کے میلاد پر خوشی تو منائی۔ کسی کافر کو کسی عمل کا اجر نہیں دوں گا، مگر کافر بھی اگر میلاد مصطفیٰ منائے تو اس کا اجر برقرار رہے گا۔ امام نبوی فرماتے ہیں، جن کی کتاب ریاض الصالحین سعودی عرب کی ہر مسجد میں اور کل عرب کی مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، امام نبوی کہتے ہیں، اسی طرح بغوی شرح السنہ میں امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ خاص حضور کے اکرام میں ہے کہ ہر کافر کا ہر عمل برباد ہے، مگر کافر بھی اگر میلاد مصطفیٰ کو عمل کرے تو وہ برباد نہیں جاتا، یعنی اسے اس عمل کا اجر آخرت میں ملے گا۔ میلاد مصطفیٰ ایسا عمل ہے کہ جب کافر کو بھی اجر دیا جا رہا ہے تو غور کا مقام ہے۔ ناظرین غور کیجئے کہ کوئی کافر میلاد مصطفیٰ پر خوشی منا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کا اجر، اسے بدلہ آخرت میں ضرور عطا فرماتا ہے۔
تو اگر جب کافر کو اجر مل سکتا ہے تو جو مسلمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائے اور اس دن کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے گھر کو سجائے، مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے کھانے پکا کر تقسیم کرے، مٹھائیاں بانٹے، جلسے جلوس کرے، خوشی کا اظہار کرے، تو اس مسلمان کی شان اور اس کے لیے اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اور کل امت مسلمہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر خوشیاں منانے، خوشی کا اظہار کرنے اور اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعدم مرگ توفیق عطا فرمائے، اور اس ولادت مصطفیٰ کے صدقے و طفیل پاکستان میں آنے والے سیلاب، پاکستان میں آنے والی مصیبتوں کو اور تمام عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔